مرزا جاہل تھا نا, اس سے کسی نے پوچھا میلاد کرنا چاہیے, کہندا ہاں نبی پاک نے روزہ رکھیا سی تے روزے والا میلاد ہونا چاہیے. اے سنی تک بعد جاندے نے ایویں لائٹاں لڑیاں جھنڈے پیسے مولوی لنگر فلانا فلانا فلانا, نہیں ہونا چاہیے, نہیں کدے بھی ثابت ہے گا. میں کہتا ہوں مرزا گل تے تو بڑی کیتی, آپو جان میٹھا زہر پلا رہا ہے اس قوم کو, پر مجھے بتا باقی بھی سارے کام ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے نبی پاک نے کیا تھا یا کوئی چینجنگ ہوئی ہے؟ چونکہ اگر تو کہتا نبی پاک کے زمانے میں یہ نہیں تھا, نہیں ہونا چاہیے, حضور دے زمانے تو بھی نہیں سی, کدھر آئے؟ آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, مجھے ایک بات بتا, جیسے تو دین پھیلا رہا ہے, کیا نبی پاک نے ایسے ہی دین پھیلایا کرا؟ نہیں تو میں کہ تو نہیں اگے ودیا, ہٹنا پیچھے, شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو جڑیاں کتاباں کے رکھیاں نے بخاری مسلم ترمذی نسائی, اے کیا نبی پاک کے زمانے میں تھی؟ تو یہ کہتا ہے میلاد میں باقی یہ چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی, بس نہیں ہونی چاہیے. حضور کے زمانے میں تو یہ کتابیں بھی نہیں تھی, کیوں سامنے رکھ کے بیٹھا ہے دکان چلانے واسطے؟ تینوں شرم نہیں آؤندی؟ نبی پاک کے زمانے میں تو قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا, تو کیا تو یہ کہے گا کہ نہیں نہیں قرآن ویسے ہی ہونا چاہیے, کوئی کتابی شکل میں نہیں ہونا چاہیے, نبی پاک کے زمانے میں جیسے تھا ویسے ہونا چاہیے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں جو بات سمجھا رہا ہوں نا, اینو کہندے نے پوچھل تے پیر رکھنا, تے میں ایک پیر دی پوچھل تے رکھدا ہوں نا, تو دوسرا میں دے سنگ تے رکھدا ہوں. ہاں ایویں نہیں میں نتھ پائی جی میں پاؤن دا حق ہے, آج بھی وہی نتھ ڈال رہا ہوں. یہ میٹھا زہر ہوتا ہے. نبی پاک نے میلاد منایا روزہ رکھ کے, بس باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کام تو نہیں کیے, تو یہ آپ باقی نہ, تو نبی پاک نے تو قرآن بھی کتابی شکل میں نہیں نہ دیا, تو پھر کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ یہ کتابیں نہیں تھیں, یہ مسجد ایسے نہیں تھی, یہ سارا کچھ سادہ بات کر لیتے ہیں. نبی پاک کے زمانے میں جہاد تھا, تیر تلوار نیزے کے ساتھ. آج جنہیں جہاد کرنے جاندے ہو سارے کلاشن کوپا تے بندوقاں چکی پھر دے ہو, تانوں شرم نہیں آؤندی؟ اون جہاد کرو جویں نبی پاک نے کیتا, کیوں اگے ودے پے ہو؟ وہ کہندے نے اتاری صاحب زمانہ بدل گیا یار, اسلحہ بدلنا پینا ہے, دشمن کے پاس اسلحہ ہے, اس دشمن کی وجہ سے ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی. میں نے کہا بیٹا اگر جہاد میں ترمیم ہو سکتی ہے تو پھر میلاد میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے. جہاد میں ترمیم اس لیے کہ دشمن ہے اور اس کے سامنے بڑا اسلحہ ہے, ویسا لے کے جانا پڑے گا. تو میلاد میں بھی بدلنی. اگر ہم روزے رکھ لیں تو کسی کو کیا پتا کیا کر رہے ہیں. دنیا والے ہر بندہ اپنے لیڈر کا استقبال کرتا ہے, ہر بندہ اپنے لیڈر کا جھنڈا اٹھاتا ہے, اس کے لیے خرچے کرتا ہے. ہم میلاد پر جھنڈے اٹھا کے جلوس نکال کے بتاتے ہیں میرے محمد جیسا لیڈر بھی کوئی نہیں, ان کے استقبال جیسا استقبال بھی کسی کا نہیں ہے. یہاں مجھے ویسے بابا خادم رضوی بھی بڑا یاد آتا ہے. بابا تقریر کر رہا تھا, ایک منڈے نے آ کے ساڈے اتنے پنڈ دا ایک مولوی ہے, تو وہ کہندا ہے صحابہ کرام تو حضور کے لیے نہیں نکلے, تسی بڑے عاشق ہو. کہنے لگے تہاڈا مولوی ویسے ہی پاگل ہے. کیوں؟ فرمایا نبی پاک کے زمانے میں 74 جنگیں ہوئی ہیں, اور 74 جنگوں میں صحابہ ہی تو نکلے ہیں, اور کون نکلا تھا؟ اور وہاں چل کے کہتے کیا تھے؟ کلمہ پڑھ لو مصطفیٰ آ گئے, کلمہ پڑھ لو حضور آ گئے. اور تم کہتے ہو صحابہ نکلے کوئی نہیں. صحابہ تے 74 واری نکلے نے. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. لیکن بابے گل کی وہ کہتے صحابہ نکلے سن تلواراں لے کے, اسی نکلے ہیں جھنڈے لے کے, بندے بن جو نہیں تو چوک کسی بھی لینی آ جائے. اب سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اس واسطے یہ بیوقوف بندے کا سوال ہوتا ہے ایسے ہی امت کو پیچھے لے کے جانا. دیکھو اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے میلاد کرنا, میں نے جھنڈا جھنڈی لائٹ نہیں لگانی, میں نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے, تو میں نے کہا یہ بہت اچھا میلاد ہے, منا. لیکن جو جھنڈا جھنڈی لائٹ لگا رہے ہیں نا, انہاں تے فتوا نہ لا. یہ اصل گل ہے, تو نے نہیں لگانا, مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ چیزیں ہمارے نزدیک فرض واجب نہیں ہیں, یہ محبت کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ محبت کی علامت ہے. سارے جہان میں محبت کی علامت کوئی نہ کوئی تو ہوتی ہے نا.